إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه ومساجدهم عامرة وهي القرآن من الهدى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر اور آخرت میں جو کامیابی کا دار و مدار رکھا ہے وہی ایمان کے پیچھے ہے. ایمان والی زندگی نصیب ہے تو پھر آخرت میں کامیاب ہے، ایمان نہیں ہے تو پھر ناکام. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر سب کو ایک مقصد لے کر کے بھیجا ہے، اور یہ وعدہ دے کر کے بھیجا ہے کہ تمہیں دنیا میں جا کر کے ہم پر ایمان لانا ہے. اور سارے انسانوں نے یہ وعدہ کیا، لیکن نبھانے والے وہی ہیں جو ایمان لے آئے اور ایمان لا کر پھر اس کے تقاضے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، وہ وعدے کو نبھا رہے ہیں. اور جنہوں نے جو ایمان نہیں لائے اور انہوں نے وعدہ خلافی کی، اس کی سزا وہ پائیں گے. لیکن جو ایمان لائے ہیں، ایمان لانے والے جو افراد ہیں، جو قوم ہیں، جو گروہ ہے، جہاں کے بھی ہے، غور کر کے دیکھا جائے تو وہ پریشان حال نظر آتا ہے، اس پر پریشانیاں مصیبتیں آتی رہتی. اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جب تک اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتے، جب تک خود قوم اپنی حالت کے بدلنے کا عزم و ارادہ نہ کر لے، خود اس کے لیے جو ہے کوئی ترتیب نہ اپنائے، جب تک کوئی قوم اپنے حالات کو خود بدلنے کا ارادہ نہیں کرے گی، خود نہیں بدلے گی، جب تک اللہ تعالیٰ بھی نہیں بدلتے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد، اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 پیشین گوئیاں فرمائی. سب سے پہلی پیشین گوئی اللہ کے نبی نے یہ بیان کی ہے: یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه. ایک زمانہ آئے گا، ایک قریب میں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کے پاس اسلام کا صرف نام باقی رہے گا، اسلام کی حقیقت سے محروم رہیں گے. اسلام کو چھوڑ دیں گے، صرف نام باقی رہے گا مسلمان ہونے. اور دوسری پیشین کوئی فرمائے اللہ کے نبی نے: وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ. قرآن کے صرف الفاظ باقی رہیں گے، اس کا صرف اچھے انداز میں پڑھنا، تجوید کے ساتھ اس کو پڑھنا پڑھانا رہ جائے گا. اس کی روحانیت ختم ہو جائے گی، یعنی اس کے مفہوم، اس کے مطالب، اس کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے اس کو سمجھنے والے نہیں رہیں گے، نہ اس کو سمجھیں گے. اور تیسری پیشین کو اللہ کے نبی نے بتائی: وَمَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ وَهِيَ الْقَرَآنُ مِنَ الْهُدَى. مسجدیں تعمیر کرنے میں فخر کریں گے، بڑی بڑی مسجدیں بنائیں گے، لوگ الگ الگ بنائیں گے، اپنی اپنی مسجدیں بنائیں گے. اور حقیقت حال یہ ہوگا کہ وہ مسجدیں ویران پڑی ہوں گی، ہدایت سے، آبادی سے. آباد کرنے والے رہیں گے نہیں، مسجدیں ویران پڑ جائیں. یہ 3 پیشین گوئیاں اللہ کے نبی علیہ السلام فرما چکے ہیں، اللہ کے نبی بیان کر چکے ہیں کہ ایسا ایک زمانہ آنے والا ہے. ان تینوں کی روشنی میں اگر ہم غور کریں تو یہ زمانہ کوئی دور نہیں، یہ زمانہ آیا ہوا ہے. اللہ کے نبی کی پہلی پیشین گوئی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ صرف اسلام کا نام باقی رہے گا. آج وہی ہو رہا ہے. مسلمان صرف ایک مسلمان ہونے کو سمجھتا ہے کہ بھئی ہاں ہمارے پاس اسلام موجود ہے. ظاہری شکل و صورت کو صرف یہ کہ ہم مسلمان گھرانے میں اسی کو سمجھ لیا کہ ہمارے پاس ہم مسلمان ہیں، اسلام ہمارے پاس موجود ہے. اور یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ یہودی ایک قوم ہے جس
جس کا نام یہودیت ہے، نصرانیت ایک قوم، عیسائیت ایک قوم ہے جس کا نام جو ہے نصارہ ہے، ایسے ہی اور ایک جو ہے قوم عاد ہے، اس کے علاوہ ایسے ہی سکھ ایک قوم ہے جس کا نام سکھ رکھ گیا ہے۔ اس طرح سے اپنے کے نام رکھے ہوئے ایسے ہی مسلمانوں نے بھی سمجھ لیا مسلمانوں کی جو ہے ایک قوم ہے جس کا نام مسلمان ہے، صرف نام ہے، نام سے چل رہا ہے، نام کا ٹھپا لگ رہا ہے، حقیقت سے خالی ہے۔ حقیقت سے خالی ہونے کی وجہ ہے کہ جو مسلمان پریشان بھی ہے، مسلمان پر جو ہے مصیبتیں بھی آ رہی ہیں، مسلمان کے لیے جو ہے اللہ کی طرف سے پکڑ بھی آ رہی ہے، لیکن سمجھ نہیں رہا ہے، سمجھ نہیں رہا۔ حالات جہاں کہیں بھی اگر غور کر کے دیکھیں، پوری دنیا کے اندر اگر نشانہ بنایا جاتا ہے، اگر پریشان کیا جاتا ہے تو صرف مسلمان قوم کو۔ کیوں پریشان کیا جائے؟ اب مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیوں پریشان کیا جا رہا ہے، مسلمان کیا کرتا ہے، کسی کا کیا بگاڑتا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان ایک ایسا اسلام کی جو ہے ایسے مذہب کو اپنائے ہوئے ہے، اسلام کو اپنانا یہ گویا یہ تو ایک دستور چلا آیا ہے کہ اسلام کا دشمن زمانہ ہمیشہ رہتا آیا، اور اس کے پریشان ہو کرنے کی وجہ بھی کوئی نہ تو اس مذہب اسلام ہے نہ کوئی اور ہے، نہ پریشان کرنے والے اس کے جو ہے ذمہ دار ہیں، اس کے پریشان خود مسلمان، اس کے ذمہ دار خود مسلمان ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا جو دستور ہے، حضرت خان نے لکھا ہے کہ اگر مسلمان اپنی زندگی کو، اپنی شکل و صورت کو مسلمان والوں جیسی بنا لیں گے تو کوئی کچھ نہیں گزارے گا۔ یہ حقیقت دنیا کا ایک دستور ہے کہ اگر کسی کے دو ملازم ہوں اور وہ ایک ملازم ایک نوکر کو کہیں کام کے لیے بھیجتا ہے کہ بھائی تمہیں فلاں جگہ جانا ہے، مثال کے طور پر اس کو دہلی بھیجتا ہے، بھائی تمہیں دہلی جانا ہے، اب وہ اس کی جو ہے انسنائی کر کر، اس کے نافرمانی کر کر دہلی نہ جائے اور ادھر ادھر چلا جائے، ایک دن چلا گیا ایسے، دوسرے دن پھر رک دیا، پھر وہ ایسے کیا، تین دن پھر رک دیا، پھر اس نے ایسی نافرمانی کی، تو بھلا بتاؤ کہ ہمارا اور آپ کا رویہ اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ کہ ہم اس کو جو ہے ایسی ہی رہنے دیں گے، کوئی بات نہیں ہے، تو چلا گیا جہاں چلا گیا، ہر ایک اس کو ڈانٹے گا، اس کو جو ہے اس کو ڈانٹے گا بھی، اس کو جو ہے دھمکیاں بھی دے گا، اور اس کو جو ہے اس کی تنخواہ بھی کاٹے گا، اس کے ساتھ جو ہے اس کو سزا دینی ہوگی وہ سزا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم جو اس دنیا میں بھیجے ہیں ہم کو، تو ہمیں بھی کوئی ایسے ہی تھوڑے چھوڑ دیا ہے، ہم کو ایک سبق دے کر کے بھیجا ہے، تم دنیا میں جا رہے ہو آخرت کی تیاری کے لیے یہ کر کے آنا ہے۔ اب اگر ہم اس کے لیے جائیں گے، اس طرف جائیں گے، تو سمجھو کہ ہم جو ہے صحیح راستے پر ہیں، ہمیں کوئی پریشان کرنے والا نہیں ہوگا، اور جب ہم اس سے ہٹ کر کے چلیں گے تو ہمیں پریشان بھی کیا جائے گا، ہمارے اوپر ظلم بھی ہوگا، ہمیں ڈانٹا بھی جائے گا، اللہ کی طرف سے پکڑ بھی آئے گی، اللہ کی ناراضگی کا جو ہے اظہار بھی ہوگا۔ یہ سب ہمارے اور آپ کی جو مسلمانوں کی جو کمزوری ہے، مسلمان جو اپنے راہ سے، اپنے جو صحیح راہ سے اس سے ہٹا ہوا ہے، اسی کی وجہ ہے مسلمان پریشان۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب تک مسلمان خود اپنی حالت کو نہیں بدلیں گے، اللہ تعالیٰ بھی حالات کو نہیں بدلیں گے، اللہ تعالیٰ بھی ان کی حالات کو نہیں بدلیں جب تک کہ خود نہیں بدل جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ اگر کہ مسلمان، ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمان کا صرف اسلام باقی رہے گا، حقیقت ان کے پاس سے نکل جائے گی، وہی ہے صرف اسلام باقی ہے، حقیقت نکلی ہوئی، اسلام کا جو تقاضا ہے وہ نکلا ہوا ہے، ظاہر کی شکل و صورت بگڑی ہوئی ہے۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ظاہر کا کیا بنانا، اندر سے آدمی اچھا ہونا چاہیے۔ حضرت تھانوی لکھتے ہیں کہ بھائی اندر سے اچھا ہونے کا دار و مدار یہ تمہارے ظاہر شکل صورت پر ہوگا۔ جب تم ظاہر سے ہی اچھے نہیں ہوگے تو اندر کے بارے یہ کہنے کا حق اس کو ہے جو پہلے ظاہر میں بنا ہوا ہو۔ یہ صحابہ کرام کی سی زندگی ہو، اللہ کے نبی کا طریقہ ہو، اللہ کے نبی کا سنتی لباس تمہارے پاس ہے، ان کی سنتی داڑھی تمہارے پاس ہے، اب تمہیں کہنے کا حق ہے کہ ظاہر سے کیا ہوگا، اندر کو بنانا ہے سب کو۔ اس کی مثال دے کر حضرت تھانوی نے سمجھایا ہے کہ ایک کبوتر ہوتا ہے، ایک کبوتر کے اوپر پر ہوتے ہیں ظاہر میں، اندر جو ہے اس کے ماंس ہوتا ہے اور ہڈیاں اس کا جسم ہوتا ہے۔ بھلا بتاؤ اگر کبوتر کے پر کاٹ دیے جائیں تو یقیناً اس کو درد نہیں ہوتا،
تو کیا اب اس کو درد نہیں ہوتا تو وہ پروں کے بغیر اپنے آپ کو دشمن سے بچا سکتا ہے؟ پر جب اس کے کاٹ دیے جائیں گے تو کیا وہ اپنے شکاری سے اپنے آپ کو بچا لے گا؟ ہرگز نہیں بچا سکتا، کیونکہ وہ پرواز نہیں کر سکتا، وہ اڑ نہیں سکتا ہے پروں کے بغیر۔ ایسے ہی مسلمانوں کی جو ظاہری وضاحت ہے، جب تک اس کو نہیں اپنائے گا، جب تک وہ اندر سے اپنے آپ کو حفاظت نہیں کر سکے گا۔ ظاہری وضاحت کو بھی بنانا ہے، ہمارا لباس سنتی ہونا چاہیے، ہماری داڑھی، ہمارا جو ہے رہن سہن، ہمارا معاشرہ سنتی ہونا چاہیے، تب جا کر ہمیں حق بنتا ہے کہ ہاں بھائی اللہ تعالیٰ اندر کو دیکھتے ہیں، ظاہر سے کام نہیں چلتا۔ تو بہرحال اگر ہم اس چیز کو اپنائیں گے تو ہم مسلمان کہلانے کے حقدار ہوں گے، ہمارے پاس اسلام ہوگا، ورنہ نام ہے اسلام نہیں ہے، صرف اسلام کا نام باقی ہے۔ دوسری چیز اللہ کے نبی نے بتلائی ہے کہ قرآن کا صرف رسم اور اقرا باقی رہ جائے گا، حقیقت سے خالی ہو جائے گی۔ پڑھنا پڑھانا تو باقی رہے، اس کی روحانیت ختم ہو جائے گی، یعنی کیا مطلب ہے اس کا، کیا اس کے اندر بیان کیا گیا، وہ سب سے خالی ہو جائیں گے۔ اور ہو رہا ہے ایسے، حافظن کی ایک لمبی تعداد ہے، اور الحمدللہ آپ کے یہاں تو ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ لوگ اپنے گاؤں میں رہتے ہوئے حافظ ہیں کہ جو باہر بھی ان کو نہیں جانا پڑا، گاؤں رہتے ہوئے اپنے ایسے ہی کھیلتے کودتے معاشرے میں حافظ بنے ہوئے اور اچھے خاصے حافظ ہیں۔ لیکن یہاں جب وہ آگے چل کر کے صحیح لائن پر نہیں آتے، جب آگے چل کر اس کو عمل میں نہیں اپناتے، اس پر عمل نہیں کرتے، اس کی روحانیت سے جب واقف نہیں ہوتے تو پھر وہ اس کا رسم و اجرائی باقی رہتا ہے، حقیقت سے خالی رہ جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی کی یہ وعید اس پر ثابت آتی۔ یہ حقیقت سے روحانیت سے خالی ہونے کا مطلب یہ کہ ایک بندہ حافظ قرآن ہو کر کے اگر اس کی وضاحت درست نہ ہو پائے، اگر وہ شریعت کا مکمل پابند نہ ہو پاتا ہے، تو پھر وہ اس حافظ کے پاس صرف الفاظ موجود ہیں، حقیقت کچھ نہیں، اور الفاظ موجود ہونے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ حافظ قرآن کی فضیلت اتنی ہے کہ اسے حکم دیا جائے گا کہ بھائی تو پڑھتا جا، چڑھتا جا، پڑھتا جا۔ یہ صرف رٹنے سے کام نہیں ہے، اس پر عمل کرنا ہوگا، عمل ہوگا تب جا کر کے یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ عمل ہوگا تو فضیلت حاصل ہوگا، عمل نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ بڑی ایک کوتاہی عام جگہ پر ہو رہی ہے، یہ نہیں یہاں پر بھی ہے، لیکن عام بہت سی جگہ پر ہو رہی ہے کہ حافظ قرآن بننے کے بعد میں بہت سے لوگوں کی وضاحت درست نہیں رہتی، لباس چینج ہو جاتا ہے، پینٹ کو شرٹ اور داڑھی، چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی ہے۔ تو ان کو ہم کیا کہیں گے؟ ان کو کیا کہیں گے کہ ان کے پاس قرآن کی روحانیت موجود ہے۔ قرآن کی روحانیت ہوتی تو نبی کا طریقہ ہوتا، قرآن کو سمجھنے والوں کا جو لباس ہوتا۔ ان کو احساس نہیں ہے کہ ہم حافظ قرآن ہو کر ہمارے پاس اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ ہم اس کے ہوتے ہوئے پھر ہم جو ہے عام انسانوں کی زندگی گزار رہے ہیں، نافرمانوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو پھر یہاں پر یہی ہو، اللہ کے نبی کی پیشگی کوئی ثابت ہوگی کہ صرف الفاظ باقی ہیں، روحانیت سے خالی ہو چکے ہیں، اور جب یہ ہوگا تو سمجھو کہ اب قیامت قریب آ چکی ہے۔ تیسری پیشگی کو اللہ کے نبی نے فرمائی ہے مساجد عامرۃ وہی خراب من الہدی۔ مساجدیں تو بہت بڑی بڑی بنائیں گے، فخر کریں گے، اپنی اپنی مسجدیں بنائیں گے الگ الگ، اور مسجدوں کو بنانے میں پوری کوشش کریں گے، اس کے لیے سب کچھ جو ہے جتن کریں گے، لیکن ان کی آبادی کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اچھے خاصا جو ہے بستی ہے، آبادی ہے، اگر وہ آئیں سارے کے سارے لوگ آئے تو مسجد کی ہم نے سمجھ لیا کہ مسجد کی رونق بنتی ہے، اچھا خاصا پینٹ کرا دیا، اچھا خاصا اس میں جو ہے نیچے ماربل لگا دیا اور اس کا جو انتظامات وہ کر دیا تو مسجد اچھی بن گئی۔ یہ تو میرے بھائیوں میرے عزیز بزرگوں اس طرح بنا کر کے ہم فضول خرچی بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اور اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم اتنی زینت کے ساتھ مسجدیں بناؤ، اللہ کے نبی نے اور اللہ نے حکم دیا کہ مسجدوں کو آباد کر کے نہیں ان کی زینت بڑھاؤ۔ آبادی سے مسجد کی زینت بنتی ہے، ارے یہ مسجد ہی نہیں، آپ اپنے گھر کے اندر کسی کوئی اچھا خاصا محل بنایا جائے، اچھا خاصا جو ہے کسی کے یہاں گھر ہے، اس میں اگر افراد نہ ہو تو کیا اس کی خوبصورتی لگے گی؟ اگر اس میں افراد نہیں ہے تو گھر ویران نظر آتا ہے، چاہے کتنے اس کے اندر زیب و زینت لگا دی جائے۔ تو یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی آبادی جب نہیں ہوگی، اس کو آباد کرنے والے نہیں ہوں گے تو پھر ویران نظر آئے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے بتلایا کہ مسجدیں بنائیں گے، اونچی اونچی مسجدیں بنیں گی، اور یہ ہو رہا ہے۔
لیکن وہ ہدایت سے خالی ہوں گی، وہ آبادی سے خالی ہوں گی، ذکر و اذکار سے خالی ہوں گی. وقتی طور پر آئیں گے لوگ، تھوڑی دیر کے لیے فرض نمازیں پڑھ کر کے سمجھیں گے کہ بھائی ہو گیا ہمارا فریضہ انجام، ہو گیا ہم نے فریضہ انجام دے دی. اللہ کے نبی کا دور کا معمول تو یہ تھا کہ وہاں پر ہر مسئلہ، ہر معاملہ مسجد سے ہوتا تھا، ہر چیز کا مشورہ مسجد میں ہوتا تھا، اور وہیں سے پھر جو ہے معاملات طے ہوتے تھے. کہیں جنگ پر جانا ہوتا، کہیں جو ہے دعوت و تبلیغ کے لیے کہیں جانا ہوتا، کوئی کہیں بھی کوئی سفر پہ جانا ہوتا، مسلمانوں کا کوئی بھی باہمی مشورہ ہوتا مسجد کے اندر ہوتا تھا. مسجد کی آبادی 24 گھنٹہ رہتی تھی. تو اتنا تو نہیں، تو کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ مسجد میں ہمارا جو نماز کا وقت ہے وہ وقت پورا لگے، تو کم سے کم اس کی آبادی، مسجد کی آبادی، مسجد کی رونق نمازیوں سے ہے. نمازی ہے تو رونق، نماز نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر دیکھو اللہ کے نبی نے بتایا یہ سب چیزیں ہمارے پاس صرف دکھلاوے کے لیے ہوں گی، صرف یہ، اور یہ ساری کی ساری قیامت کے علامات میں سے ہوں گی، اور ان سے کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر ہم صرف نام کے مسلمان رہ جائیں گے، کام والے مسلمان نہیں. اور یہی سب کچھ ہو رہا ہے. اس لیے ہمیں اگر حقیقتی روح جو ہے حقیقی اسلام کو اپنانا ہے، حقیقی ایمان کو اپنانا ہے، تو ہمیں عملی زندگی کو اپنانا ہوگا ہر حال میں. اگر حقیقت میں ہم اس کو اپنائیں گے نہیں تو ظاہر کے مسلمان بننے سے کوئی فائدہ نہیں. مسلمان بنے کر کے بھی ہم پریشان ہو رہے ہیں. پریشان ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس جو ظاہری شکل و صورت ہے وہ ہمارے اس سے ہم خالی ہیں. اس کی وجہ سے دشمن ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے. اسلام کا دشمن ہر زمانے میں رہتا آیا ہے، اور آج ہے شیطان سب سے بڑا دشمن ہے. وہ بہکانے کے لیے، پھسلانے کے لیے، مسلمانوں کا آپس میں دوسرے سے بگاڑنے کے لیے، آپس میں فساد پھیلانے کے لیے ہر وقت ہمارے سروں پر جو ہے سوار رہتا ہے. کس طریقے سے انہیں پھوٹ پڑے آپس میں، ان کا رشتہ ختم ہو. وہ تو چاہتے ہی یہی ہے. اس سے ختم ہوگا تو ان کی ایمانیت کی جو زندگی ہے، روحانیت ختم ہو جائے گی. اسلام کی جو زندگی ہے وہ زندگی ختم ہو جائے گی، اور یہ میرے ساتھ چلے جائے گی. کہاں؟ جہنم میں چلے جائیں گے. یہ اس کا ایجنڈا ہے، اور یہی اس کی کوشش کر رہی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، میرا جو اللہ کے نبی نے جو پیشین گوئیاں کی ہے ان سے بچنے کی کوشش کریں، اور اپنے آپ کو صحیح اور حق جو ہے سچا مسلمان بنانے کی کوشش کریں. مساجد